وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اگر وہ کوئی بھی بات آپ سے کریں تو ہم اس کو لے آئیں گے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ۔ اب دیکھیں یہ اکٹھا پڑھنا بھی مشکل، اور اکٹھے کی ایک یہ بھی مسئلہ کہ سارے احکام ایک ہی دفعہ آ جائیں، تو پھر وہ جو کوئی اعتراض کریں گے تو پھر ان کا جواب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ تو ایک تسلسل کے ساتھ اللہ کریم نے ساتھ ساتھ ان کو حالات و زمانہ کے مطابق قرآن نازل کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے اشکالات کے جواب بھی دیے۔ اور پھر اکٹھے پڑھنا جو قرآن نے خود ہی سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، قرآن کو ہم نے الگ الگ نازل کیا ہے، جملۃ واحدہ نہیں کیا۔ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْتٍ، تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کے سنائیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فؤاد مبارک کا، آپ کے دل مبارک کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ دوسروں کا تھا۔ یہ جو فرمایا کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک، کہ آپ کو یہ ہو، آپ کا ہم دل مضبوط کر دیں اور اس کے قرآن جو ہے آپ کے دل میں یہ جاگزیں ہو جائے، اس لیے ہم نے کیا ہے۔ تو وہ اصل میں یہ رعایت ہے امت کی۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْتٍ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کو جدا جدا تھوڑا تھوڑا اس لیے کر کے نازل کیا تاکہ لوگوں کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سنائیں گے، لوگوں کو یاد ہوتا جائے گا۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس کو ہم نے ایک تسلسل کے ساتھ نازل کیا۔ اور پھر دوسری بات وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کھول کے بیان کیا ہے اس کو، اور کوئی بھی سوال اعتراض اس کا قرآن نے جواب بھی دیا۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، اللہ اکبر، أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف، یعنی ان کو ہانک کے لے جایا جائے گا چہروں کے بل۔ یہ اس کی تفسیر کیا ہے اللہ ہی جانتا۔ یہ قرآن پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ان کو اوندھا کر کے لے کے جایا جائے گا، ان کو چہروں کے بل اوندھا کر دیا جائے گا۔ فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ، ان کے چہرے جو ہیں اوندھے کر دیے جائیں گے۔ اب اس کا مطلب بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ جو جہنمی ہے نا، ان کا چہرہ نیچے زمین کے طرف، ان کو باندھ کے، ہاتھ پاؤں باندھ کے زمین کے ساتھ ان کا چہرہ لگا کے ان کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جایا جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو بھی کوئی اس کی کیفیت ہوگی، لگتا یوں ہے کہ ذلت و رسوائی کی کوئی انتہا درجے کی کیفیت ہوگی جو جہنمیوں کو لے جایا جائے۔ تو یہاں ایک دم قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے یکبارگی نازل نہ ہونے اور آہستہ آہستہ نازل ہونے کی جو حکمت بیان کرنے کے فوراً بعد یہ کہنا کہ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، کہ یہ جو ہے لوگ چہروں کے بل اکٹھے کیے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اولئک شر مکانا، یہ مقام کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے بدترین لوگ ہیں۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ راستے کے اعتبار سے سب سے زیادہ گمراہ۔ ان کے بارے میں یہ ایک دم یہ وعید سنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانتے اور جو قرآن کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں، جو قرآن کے بارے میں ریزرویشنز رکھتے ہیں، جو قرآن کے بارے میں اعتراضات اٹھاتے آئے ہیں، یہ قیامت والے دن انتہائی ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ گویا یہ انہی کی بات ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، قیامت والے دن ظالم جو ہے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن جو ہے حسرت کرے گا کہ میرے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا ہوتا۔ یہ کمپیریزن قرآن کرتا ہے، یعنی متقابلات جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک رویہ ہے، ایک اسلوب ہے قرآن کا، کہ جہاں ایک طرح کی کیفیت بیان ہوتی ہے تو قرآن اس کے مقابل میں دوسری کیفیت بیان کرتا ہے۔ تو ہم نے اہل جنت کا تذکرہ پڑھا آیت نمبر 24 میں، اب اس کے ساتھ یہ کمپیریزن اصل میں اس تسلسل کے ساتھ کہ ایک طرف جنتی ہیں اور دوسری طرف جہنمی ہیں۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، کہ جو جنتی ہیں وہ
اس دن خیر مستقرن، وہ ٹھکانے کے اعتبار سے بہترین جگہ پر ہوں گے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور ان کی جو قیام گاہ، جو آرام گاہ ہوگی، جہاں وہ قیلولہ فرما رہے ہوں گے، وہ بہترین ہوگی، سب سے بہترین جگہ ہوگی۔ یہ جنتیوں کی ڈسکرپشن ہے، اور اس کے مقابلے میں اصل میں یہ آیت نمبر 34 میں یہ ڈسکرپشن دی جہنمیوں کی کہ الذین یحشرون علی وجوہہم، پیچھے ان کا تذکرہ آیا کہ کس کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، وحی اور رسالت کی بات نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اس کی دشمنی کرتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اور اکٹھے کیے جائیں گے۔ اولئک شر مکانا، یہ بدترین لوگ ہیں جگہ کے اعتبار، جن کا ٹھکانہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وہاں فرمایا تھا خیر مستقرن، جنتی جو ہیں وہ بہترین ٹھکانے پر ہوں گے، یہاں فرمایا شر مکانن، یہ بدترین، شر مکانن، یہ بدترین جگہ پر ہوں گے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سب سے زیادہ گمراہ ہوں گے راستے کے اعتبار سے، اور وہاں فرمایا تھا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، کہ آرامگاہ اور خوابگاہ کے اعتبار سے بہترین ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، لگتا یوں ہے، ویسے تو اللہ کو معلوم ہے کیونکہ قیامت والے دن کا تذکرہ ہے، بہترین مقام اور ایک طرف بدترین مقام، یہ دو اللہ نے کوئی مقام بنائے ہوں گے وہاں، ایک طرف جنتی ہوں گے ایک طرف جہنمی ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ان کو اس حشر کے دن، جس دن حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور بہت خوفناک وہ دن ہوگا، تو اس دن لگتا یہ ہے کہ جہنم کو جاتے ہوئے جو سختیاں اور جو مسائل درپیش ہوں گے حساب کتاب سے لے کر اس پورے دن میں، جو جہنمیوں کو درپیش ہوں گے سارے مسائل اور راستے کی بھی تکالیف، اضل سبیلا، اور یہ لوگ راستے میں بھی انتہائی آپ سمجھ لیں کہ غلط قسم کا راستہ، وہ احسن مقیلا اور اضل سبیلا کا جب آپ تقابل کرتے ہیں تو لگتا یوں ہے کہ جنتی اس دن آرام کر رہے ہوں گے اور وہ موج میں ہوں گے، اور وہ جیسے کوئی کسی خوابگاہ میں، کسی ویٹنگ روم میں، کسی شاندار قسم کی کوئی جگہ بنائی ہوئی ہوگی ان کے لیے کہ وہ وہاں پہ آرام کر رہے ہوں گے، اور تاکہ باقی سارا سلسلہ مکمل ہو جائے اور فائنلی جنت میں جا کے داخل ہو جائیں، اور ان کو خوابگاہ ملی ہوگی، اور یہ رستوں میں ذلیل ہوتے پھریں گے جو جہنمی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ جو اصل میں تو یہ ساری چیزیں نصیحت کے لیے ہیں کہ انسان اگر نصیحت پکڑ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ مختلف کیفیتوں کا تقابل فرماتا ہے، اور یہ بھی ایک اسلوب ہے قرآن کا۔ یہاں سے آیت نمبر 35 سے، یہ آگے آیت نمبر 35 ہے اور آیت نمبر 35 سے 44 تک یہ تھوڑا سا ایک مضمون مختلف ہوا ہے، اور اس کا یہاں 5 انبیاء کا تذکرہ ہے، یا کہہ لیجئے کہ 5 انبیاء کی اقوام کی مختصر اس کا صرف اجمالی اشارہ، اور اشارہ اس لیے ہے، اس کا سابق مضمون کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو معاندین نبوت ہیں، ان کو ایک تو تنبیہ کی جائے کہ جس طرح سابقہ اقوام جو ہیں وہ اس طرح سے تباہ و برباد ہوئی، تمہاری تباہی و بربادی بھی یقینی ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ جو یہ آپ کی دشمنی کر رہے ہیں تو سارے نبیوں کے، جیسے پیچھے آیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، من المجرمین، مجرموں سے لوگ دشمن ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، تو جس طرح سے سابقہ اقوام میں مجرموں کے ساتھ سلوک ہوا وہی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ یہاں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ ہے، اور اصحاب رس ان کا تذکرہ ہے، اور پھر لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، چونکہ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے، باقی تفصیلات قرآن میں آپ دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن میں سب سے زیادہ بیان ہونے والا واقعہ ہے، تو قرآن کا جو اسلوب ہے اور جو قرآن کا مقصد ہوتا ہے وہ بھی کہانی سنانا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ ان واقعات سے قرآن واقعات سناتا ہے نصیحت کے لیے، اور
جتنا نصیحت کے لیے جتنی اس مقام پر ضرورت ہوتی ہے بس وہی پہلو بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن کے واقعات کو اگر پڑھیں مختلف جگہوں پہ تو سب سے زیادہ بیان ہونے والا واقعہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ بھی آپ ایک کہانی کی صورت میں کہیں نہیں دیکھتے۔ آپ اگر ساری جگہوں پہ بھی یہ ساری باتیں اکٹھی کر لیں تو پوری زندگی کے حالات ایک کہانی کی صورت میں ایک سیکوینس کے ساتھ آپ کو پھر بھی نہیں ملتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہانیوں کی کتاب ہے ہی نہیں۔ قرآن کہانیاں نہیں سر، یہ ہدایت کے لیے اور نصیحت کے لیے صرف اشارہ کرتا، لہذا نصیحت کا جو پہلو ہوتا ہے اس کو اشارہ کر دیتا ہے۔ ہم نے جو واقعات کو جو مرتب کیا ہے انبیاء کے واقعات کو اور قصص الانبیاء کو، تو یہ تو اس کے اندر بائبل نے بڑا تاریخی طور پر اس کے اندر معاملت کی ہے کہ وہ تاریخی واقعات جوڑے ہیں آہستہ آہستہ بائبل اور دیگر جو مورخین کی روایتیں ہیں جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن نے اس کا صرف وہ پہلو بیان کیا ہے جس کا تعلق نصیحت کے ساتھ، لہٰذا یہاں بالکل اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تقاضا یہ تھا کہ بس یہ سمجھایا جائے کہ یہ ان کو دیکھ لیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ، اور بنایا تھا اس کے ساتھ ان کے بھائی کو ہارون، جو ہارون علیہ السلام تھے، وزیرا، ان کا بوجھ اٹھانے والا۔ وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، وزر کا مطلب بوجھ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اسسٹنٹ کہہ لیں کہ جو ان کا بوجھ اٹھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اللہ یہ جو ہے نا میرے گھر سے ہی میرا ایک بوجھ اٹھانے والا بنا دے، اور وہ کون ہے؟ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو ہی بنا دے۔ یہ دعا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہ ہارون کو میرے ساتھ وزیر بنا دے، اور وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا۔ ہمارے ہاں یہاں جو ہم وزیر کا تصور ہے وہ بادشاہ کے قریب قریب ہے، حالانکہ وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، جو بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا مختلف حوالوں سے۔ اسی طرح جب ایک وزیر اعظم ہوتا ہے تو بڑا بوجھ اٹھانے والا۔ یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا نا یہ بوجھ تھا کہ بادشاہت تھی، یہ مسئولیت ہے، بوجھ اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا، یہ قیامت والے دن۔ یہاں تو بس وزیر اعظم بننے کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے، بس ایک دفعہ بنا دے، کیونکہ مقاصد اور ہے، باقی باتیں اور۔ تو فرمایا کہ اس کے ساتھ ہارون کو وزیر بنایا، اس کا بوجھ اٹھانے والا بنایا، مددگار بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں جاؤ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فدمرناہم تدمیرا، پھر ہم نے ان کو خوب تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ اجمالی واقعہ، کیسی تفصیلات ہیں، کس طرح سے وہ تباہ و برباد ہوئے، وہ سمندر میں غرق ہو گئے، وہ کیا ہوا، وہ باقی تفصیلات اور جگہوں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ صرف اتنی بات کہ وہ نصیحت کے لیے گئے تھے، انہوں نے جھٹلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جھٹلا رہے ہیں آپ کو، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے تاریخ انسانی، سارے نبیوں کو جھٹلایا جاتا رہا۔ اسی طرح ان کو بتایا جا رہا ہے جھٹلانے والوں کو کہ ہم نے تو تباہ و برباد کر دیا تھا، فدمرناہم تدمیرا، جس طرح وہ تباہ و برباد ہوئے تھے اسی طرح تم بھی تباہ و برباد ہونے کے لیے تیار رہو اگر تم اپنا طریقہ نہیں چھوڑتے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، ہم نے ان کو بھی غرق کر دیا۔ اللہ، پوری قوم روئے زمین پر سیلاب آ گیا اور سارے غرق ہو گئے۔ وجعلناہ للناس آیہ، اور ہم نے ان کو بنا دیا لوگوں کے لیے نشان عبرت۔ آیہ کا مطلب نشانی، یعنی نشان عبرت بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا،
اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف کتنے رسول آئے تھے؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی قوم، اس کا بھی حال دیکھ لیجئے۔ جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، رسول جمع ہے، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اغرقناہم وجعلناہم للناس آیہ، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ہم نے دو لوگوں کے لیے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ تو کتنے رسول آئے تھے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف؟ ایک ہی آئے تھے، صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی آئے تھے۔ تو پھر رسول کیوں فرمایا؟ رسول اس لیے فرمایا ہے کہ جو ایک رسول کو جھٹلاتا ہے اس کا مطلب ہے سارے رسولوں کو جھٹلا دیتا۔ رسالت ایک حقیقت ہے، جس طرح ایمان ایک کل ہے اسی طرح رسالت ایک کل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ کہیں میں فلاں رسول کو مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا، نہیں، سارے رسولوں کو ماننا پڑے اور سارے رسولوں کو مان کے، اور پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پچھلوں کو جھٹلائیں۔ یہی تو فرق ہے اسلام کے اندر اور دیگر مذاہب کے اندر، یا کہنا چاہیے کہ یہی فرق ہے اللہ کے دین میں اور خود ساختہ فلسفوں اور نظریات میں، کہ ہر فلسفی اور ہر نظریے کے ماننے والا وہ پچھلوں کو جھٹلا کر اپنی دکانداری چلاتا ہے، اور یہ دین کا اعجاز ہے کہ ہر نبی پچھلے کی تصدیق کر کے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ مصدق لما بین یدیہ، وہ پچھلے کی تصدیق کرتا ہے پھر وہ آگے چلاتا ہے۔ لہٰذا رسولوں کو جھٹلایا، نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد کہا جاتا ہے پہلے رسول ہیں، یا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت نوح سے پہلے تھے، لیکن بہرحال جو ایک دفعہ پوری روئے زمین پر تباہی و بربادی پھیلی اور پھر وہ جو 80 لوگ انہوں نے کشتی میں سوار کر لیے تھے، اس سے پھر ایک نئی جو ہے وہ نسل چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کو اگر کسی نے جھٹلایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پورے رسولوں کے سلسلے کو جھٹلایا۔ ایمان کے ایک جز کو تسلیم نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا باقی اجزاء ایمان بھی ناقابل اعتبار ہے۔ جس کا عقیدہ رسالت ناقص ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کی توحید سے متاثر ہونے کی، کوئی ضرورت نہیں اس کے عقیدہ آخرت سے متاثر ہونے کی۔ اس کی نہ توحید کا اعتبار ہے، نہ عقیدہ آخرت کا اعتبار ہے، نہ اس کی تقدیر کے عقیدے کا اعتبار ہے، اس کے سارا ایمان ناقابل اعتبار ہے جس شخص نے کسی ایمان کے ایک جز کا انکار کیا۔ لہٰذا نوح علیہ السلام کا اگر کوئی انکار کر دے تو رسولوں کا انکار ہے، تو کیا خیال ہے سید الرسل کا جو انکار کر رہا ہے، تو وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ تو ایک نوح علیہ السلام کا انکار کر کے رسولوں کا انکار کے مترادف قرار پایا، تباہی و بربادی ان کے حصے میں آئی۔ اور اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار انبیاء کا انکار کر رہے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ نشان عبرت بن گئے جنہوں نے ایک رسول کا انکار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الرس۔ رس کہتے ہیں کنواں، کنویں والے، اصحاب الرس کا مطلب کنویں والے۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ، اور بہت ساری صدیاں اس کے درمیان، بین ذالک کثیرہ، اس کے درمیان میں بہت ساری۔ قرن جو ہے، قرون قرن کی جمع ہے، قرن کا مطلب ہوتا ہے کوئی زمانہ یا عرصہ، اس سے مراد صدی بھی لے لیتے ہیں، جیسے قرن اول، قرون وسطیٰ، یہ جو اصطلاحات جو ہے مستعمل ہے۔ لیکن قرن سے مراد کسی ایک عرصے کے رہنے والے لوگ اس سے مراد ہے، یعنی قرن سے مراد ایک عرصے میں یا ایک زمانے میں جو لوگ رہ رہے ہیں اس زمانے کے لوگ وہ مراد ہیں۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اس کے درمیان میں بہت سارے
وہ جو ہم اثر لوگوں کا گروہ ہے، یعنی جو ایک زمانہ، ایک ٹائم ڈیوریشن، اس ٹائم ڈیوریشن کے درمیان رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت سارے گویا بہت ساری اقوام اس کے درمیان میں وہ بھی تباہ و برباد ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک تو عاد اور سمود، یہ سب لوگوں کو معلوم ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی، اور جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا وہ قوم سمود تھی، اور پھر یہ کہہ دیا کہ اس کے درمیان میں بہت سارے اور بھی وقرونم بین ذالک کثیرا، اس کے درمیان میں بہت سارے اور بھی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، یعنی بہت سارے زمانوں کے لوگوں کو، بہت سارے ہم اثر لوگوں کے گروہوں کو، بہت ساری اقوام کو گویا تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اچھا، یہ کس کے درمیان میں بین ذالکا، یہ ذالکا سے کیا مراد ہے، کس کے درمیان میں؟ اس کو اگر ماقبل آیت کے ساتھ، بلکہ ماقبل آیات کے ساتھ اگر ملا کے پڑھیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس روئے زمین پر سب سے پہلی قوم تباہ ہوئی اللہ کے عذاب سے وہ ہے قوم نوح، اور جو آخری قوم بطور قوم تباہ و برباد ہوئی جن پر اجتماعی عذاب آیا اللہ کا، وہ قوم موسیٰ علیہ السلام۔ لہذا تباہی و بربادی کی جو داستان ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک، اس لیے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر کر دیا۔ ایک انتہا ہے، ایک ابتدا ہے۔ اب اس کے درمیان میں قوم عاد بھی ہے، قوم سمود بھی ہے، اصحاب الرس بھی ہیں، اور قرونم بین ذالک کثیرا، اس کے درمیان میں تباہ و برباد ہونے والے اور بہت ساری اقوام ہیں۔ کس کے درمیان؟ نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اقوام کے درمیان۔ لہذا یہ پوری تاریخ اللہ کریم نے کیا خوبصورت اسلوب ہے، پوری تاریخ بیان فرما دی انتہائی اختصار کے ساتھ، سبحان اللہ، کہ اس کے درمیان میں بہت ساری اور اقوام۔ اور ایک بات رہ گئی اس آیت میں، وہ ہے اصحاب الرس۔ اصحاب الرس سے کون لوگ مراد؟ دیکھیں، اصحاب الرس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، سورہ قاف میں بھی آیا ہے، یہاں بھی آیا ہے، لیکن اس کی تفصیل قرآن نے نہیں بتائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ اصحاب الرس سے مراد کون سی قوم۔ یہ نہ ان کا علاقہ بتایا گیا ہے، اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے نبی کون تھے، ان کی طرف کون سے نبی آئے، یہ بھی تذکرہ کوئی نہیں ہے۔ بس اصحاب الرس جو ہے وہ رساس، کھودی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، کھودنا، تو اسی سے رس ہے۔ رس کنویں کو بھی کہتے ہیں، اور رس کنویں کو بھی کہتے ہیں، اور کسی بھی کھودی ہوئی جگہ کو رس کہہ دیتے ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے چونکہ قرآن نے اصحاب الرس کا ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل نہیں بتائی، اور اقوام میں ذکر کیا ہے، اور ان اقوام میں ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی اور تباہ و برباد ہوئے، ان میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ کون تھے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مختلف اگرچہ لوگوں نے تعویلیں کی ہیں، مختلف اس کے حوالے دیے ہیں، فلاں مراد ہو سکتے ہیں، فلاں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جب قرآن بھی خاموش ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بات نہیں کی، تو ہم بھی کہیں بس اصحاب الرس سے مراد اصحاب الرس سے، بات ختم۔ کنویں والے کوئی، لیکن اس میں زیادہ تر مفسرین نے اس سے مراد جو اصحاب الاخدود جن کا ذکر آیا ہے سورہ بروج کے اندر، اصحاب الاخدود، چونکہ اخدود کا مطلب گھاٹیوں والے، کہ وہ ایک واقعہ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے چند دہائیاں قبل۔ تو وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس وقت عیسائیت تھی، یعنی جس کو لوگوں نے تو عیسائیت بنا لی، لیکن شریعت جو چل رہی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے جو اس وقت کے مسلمان تھے، ان مسلمانوں کو کسی ظالم بادشاہ نے سزا دینے کے لیے، جس کا تذکرہ احادیث کے اندر آتا ہے، تفصیل بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کے اندر ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب جس میں لڑکے کا تذکرہ ہے کہ اس لڑکے کو جو اللہ کے دین کے بارے میں ان کو بتاتا تھا، تو وہ بادشاہ نے اس کو مارنا چاہا، وہ مرتا ہی نہیں تھا۔ تو لمبی تفصیل ہے، لیکن بہرحال اس بچے نے پھر کہا کہ اگر تم نے مجھے مارنا ہے، انہوں نے مختلف ہیلے بہانے سے اس کو طریقے کیے مارنے کے، مرتا ہی نہیں تھا، اس کو
پہاڑ سے جا کے گرانے کی بھی کوشش کی، پہاڑ ہلا اور دوسرے مر گئے، وہ بچ گیا۔ اس کو سمندر میں کشتی سے پھینکنے کی کوشش کی، کشتی طوفان آیا، باقی سارے سمندر میں غرق ہو گئے، وہ بچ کے پھر آ گیا۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ اگر تم نے مجھے مارنا ہے نا، توحید پرست لڑکا تھا، اس نے کہا اگر تم نے مجھے مارنا ہے میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو بلاؤ، سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، جب سارے لوگ آ جائیں تو اوپر اونچی مجھے سولی پہ چڑھاؤ، سولی پہ باندھو صلیب پہ، پھر اس سولی پہ باندھ کے مجھے تیر مارو اور یہ کہہ کے مارو بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام پر۔ جب تم اس طرح سے مجھے مارو گے پھر میں مر جاؤں۔ اس نے یہی کیا کیونکہ اس کو مارنا تھا، وہ توحید پرست تھا، اس کو مارنا تھا، لہذا ساری دنیا کو اکٹھا کیا۔ جب سب لوگ آ گئے، سولی پہ چڑھایا، اس کو تیر مارا بسم رب ھذا الغلام یہ کہہ کے، ساری دنیا نے سنا اور سب کو پتا تھا یہ مرتا نہیں ہے، اور سب کو پتا تھا کہ اب یہ لڑکا کسی رب کی بات کرتا ہے جو بادشاہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جب اس نے مارا تو لڑکے کے یہاں گردن پہ تیر لگا، لڑکے کی گردن لڑک گئی، وہ تو فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، لیکن سارے جتنے لوگ آئے ہوئے تھے سب نے اعلان کر دیا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ جتنا کام وہ لڑکا زندہ رہ کے نہیں کر سکتا تھا وہ اس نے اپنی جان دے کے کر دی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بادشاہ کو اس پر غصہ آیا تھا جو اس نے گھاٹیاں گڑھے کھدوائے بڑے بڑے، اور گڑھے کھدوا کے اس نے اس میں آگ جلائی، اور آگ جلا کے وہ جو اتنے سارے لوگ تھے نا جو اس وقت اللہ پر ایمان لانے والے، ان سب کو ان آگ کے گڑھوں میں پھینکوا دیا۔ تو اصحاب الرس جو ہے اس سے مراد وہ جو کھدوا کر پھینکوانے والے، یعنی جن لوگوں نے جھٹلایا اور لوگوں کو اس آگ کے گڑھوں میں پھینکا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں اصحاب الرس۔ یہ بعض لوگوں نے یہ اصحاب الاخدود سے کے ساتھ اس کو جوڑ کے، کیونکہ اخدود بھی کھودی ہوئی گھاٹی کو، کھودے ہوئے گڑھے کو کہتے ہیں، اصحاب الرس بھی کسی بھی کھودی ہوئی چیز کو کہہ سکتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے یہ تعویل کیا، تو میرے خیال میں بس یہ کھینچ کھانچ کے یہ بات کسی وقت کسی حساب سے ہو سکتی ہے، لیکن دل مانتا نہیں ہے، اس لیے کہ اصحاب الرس تو پھر وہ بیچارے وہ تھے۔ قتل اصحاب الاخدود قرآن کہتا ہے نا، قتل اصحاب الاخدود، اور ان اصحاب الاخدود کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ اچھا ہو سکتا ہے اس سے مراد وہ ہوں، لیکن واللہ اعلم، یہ ایک تفسیر ہے، اگر دل مانے تو تسلیم کر لیجئے، ورنہ قرآن نے تو کوئی بات نہیں کہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں کہی۔ بس اصحاب الرس کا مطلب کنویں والے، ہوگا کوئی نبی، ہوگے کوئی انہوں نے جھٹلائی ہوگی، کوئی قوم ہوگی۔ لیکن ایک بات بہرحال واضح ہے کہ قرآن نے جن اقوام کی تباہی کا ذکر کیا ہے نا، یہ صرف وہ تھے جو خطہ عرب کی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے۔ جن 6 اقوام کا بار بار قرآن ذکر کرتا ہے، یہ اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اس لیے اگر اس میں سے کوئی اصحاب الرس تھے، کسی نے سوال بھی نہیں کیا، کسی نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا، تو لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی جانی پہچانی قوم تھی اور لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ اس سے مراد کون ہے۔ وگرنہ اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تو لوگوں کی طرف سے کوئی اعتراض ہوتا کہ اصحاب الرس کون ہے، آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کون تباہ ہوا، تو ایسا کوئی اعتراض اور ایسا کوئی سوال موجود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عربوں کے ہاں معروف تھا جو بھی تھے اصحاب الرس۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی تھیں، یعنی ان کو مثالیں بیان کر کر کے سمجھایا تھا۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، قرآن مثالیں بیان کر کر کے، توحید کے دلائل دے دے کے، زمین کی جو ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں بتا بتا کے قرآن کو سمجھاتا ہے کہ بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ پھر بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا
اور پھر مثالوں کے ذریعے سے قرآن سمجھاتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. قرآن مثالیں دیتا ہے، اور اس لیے مثالیں دیتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ ان کی غور و فکر کے دریچے جو بند ہو چکے ہیں وہ کھل جائیں، اور انسان ارد گرد کی کائنات کو دیکھ کر وہ سوچنا شروع کر دے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، سب کو ہم نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا تھا. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، کسی نے کسی مثال سے ککھ نہ سمجھا، لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ وَكُلًّا، ہر ایک کو تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہم نے بری طرح برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. اللہ اکبر. تبرنا کا معنی ہوتا ہے ہم نے ہلاک کر دیا، تتبیرا خوب ہلاک کرنا، یعنی سب تباہ و برباد ہو گئے. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یقیناً آتے ہیں یہ لوگ علی القریتی، اس بستی پر، التی جو امطرت، جس کے اوپر بارش برسائی گئی تھی. کون سی بارش؟ مطر السوء. بارشیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بارشیں بری بھی ہوتی ہیں. بری بارش، مطر السوء، جس کے اوپر بری بارش برسائی گئی تھی، اس بستی کے پاس سے تو یہ روز گزرتے ہیں. وَلَقَدْ أَتَوْا، یہ آتے جاتے ہیں اس بستی کے. وہ جو شام کا راستہ تھا نا، حجاز سے شام کی طرف جو تجارتی راستہ تھا، یہ اردن سے ہو کے گزرتا تھا، اردن کے یہ پاس سے، اور وہیں یہ بستیاں تھیں. یہ جو صدوم کی بستی، جو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، جن کے اوپر پتھر برسے تھے آسمانوں سے، کھنگروں کے پتھر، جس کو قرآن نے مختلف جگہ فرمایا کہ نشان زدہ پتھر تھے، کھنگروں کے پتھر، اور وہ اللہ نے برسائے. اور وہ صرف ان کے اوپر پتھر نہیں برسے تھے، پہلے وہ بستی الٹائی گئی تھی. اور الٹائی کیسے گئی تھی اس کے بارے میں تفصیل میں آتا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بستی کو اٹھایا گیا زمین سے، اٹھا کے، وہ 3 بستیاں تھیں اکٹھی، صدوم اس کا ہیڈ آفس کہہ لے، تو وہ اٹھایا گیا اور اٹھا کے اتنا اوپر لے جایا گیا کہ ان کو آسمان والوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں. پھر اس کو الٹا کے یوں نیچے پھینکا گیا، وہ نیچے گرے، اور اس کے بعد بچتا ہی کیا ہے؟ پھر اس کے اوپر، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. اللہ اکبر. اور پتھر بھی تھے کھنگر کے پتھر، انتہائی نوکیلے پتھریلے. اور وہ جو پتھر ان کے اوپر، وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے مطر السوء، امطرت، جن کے اوپر بارش ہوئی. مطر السوء یعنی اس سے بڑا جو گھناؤنا اور اس سے بڑا جو ہے خوفناک عذاب وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. افلم یکونوا یرونہا، گزرتے ہیں دیکھا نہیں کرتے؟ اللہ سوال کرتا ہے قرآن کہ وہاں سے روز گزرتے ہو، دیکھا نہیں کرتے؟ افلم یکونوا یرونہا، یعنی آنکھیں، یکونو، کانا یکونو استمرار کو ظاہر کرتا ہے. یکونوا یرونہا، ان کو دیکھا نہیں کرتے تھے. بل کانوا لا یرجون نشورا. اللہ اکبر. اب قرآن پوری حقیقت خود بتا دیتا ہے. سوال کیا، دیکھا نہیں کرتے تھے، یعنی دیکھتے تھے. بل، حقیقت بات یہ ہے، بل کا مطلب بلکہ، حقیقت بات یہ ہے، کانو لا یرجون نشورا، دیکھتے تو تھے بدبخت، لا یرجون نشورا، دوبارہ جی اٹھنے پر ان کو کوئی بھی امید نہیں تھی. کیا مطلب؟ لا یرجون نشورا، دوبارہ جی اٹھنے کی ان کو امید نہیں تھی، اس کی امید نہیں رکھتے تھے. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا دیکھنا، ہر ایک، موت تو سب دیکھتے ہیں. کون شخص ہے داہریہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا. ہمارے سامنے ہم موت، لوگوں کو مرتا دیکھتے ہیں، لیکن موت کو دیکھنے والے، بستیوں کو تباہ و برباد ہوتا دیکھنے والے، وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کو آخرت کا یقین ہے. فرق یہ نہیں ہے کہ موت کا کوئی انکار کرتا ہے، موت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. انکار کرتے ہیں مر کے جی اٹھنے کا. جب وہ مر کے جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں تو زندگی پر اس کا فرق پڑتا. اس کو کہتے ہیں تصور حیات. تصور حیات مختلف ہوتا ہے. جن لوگوں کا تصور حیات یہ ہے کہ یہ مر جانا اینڈ ہے، مر جانا اینڈ ہے، آخر ہے، اس کا مطلب ہے ان کو پتہ چلے نا 5 منٹ رہتے ہیں موت کے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، جتنا لوٹ سکتے ہو
اور لوٹ لو، کیونکہ زندگی یہی ہے۔ اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ موت اینڈ نہیں ہے، یہ تو آغاز ہے اس حقیقی زندگی کا۔ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد اگلی زندگی کی ابتدا ہے، اس کو جب پتہ چلے نا کہ موت آنے والی ہے تو پھر اس کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ میں آخرت کے لیے جو کر سکتا ہوں جلدی جلدی کر۔ بھئی یہ فرق ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ اس کو دیکھا نہیں کرتے تھے؟ پھر خود قرآن بتاتا ہے کہ دیکھا تو کرتے تھے، پر یہ جو ایک بے ایمان کی نگاہ ہے اور ایک ایماندار کی نگاہ میں فرق ہے۔ لا یرجون بل کانوا لا یرجون نشورا، یہ تھے تو دیکھتے لیکن آخرت کی امید نہیں رکھتے تھے۔ دوبارہ جی، نشور کا مطلب ہوتا ہے جی اٹھنا، تو جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو سارے کے سارے جو مکے والے ہیں، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ بار بار ان کو جو بھی قرآن جو بھی بات کرتا، مَن یحیی العظام وہی رمیم، اللہ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید۔ کہتے یہ بات سمجھ نہیں آتی، مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ کون اٹھائے گا، یہ اصل مسئلہ ہے، کیسے دوبارہ زندہ ہو، یہ سمجھ نہیں آتی۔ اس وجہ سے سارا انسان کا تصور حیات بدلتا ہے، تصور حیات بدلتا ہے تو انسان کی زندگی کا طرز عمل بدلتا ہے، اور اسی طرح اسی وجہ سے انبیاء کی دشمنیوں کا رویہ پیدا ہوتا ہے، اپنی دل کی خواہش پوری کرنے کا رویہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سارے رویے اس کی بنیاد عقیدہ آخرت ہے۔ لہذا فرمایا کہ موت کو وہی دیکھے، موت کو دیکھنے کے انداز مختلف ہیں، وہی موت ہے سامنے، اور ایک شخص دیکھے گا تو وہ اس موت سے عبرت پکڑ کے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا۔ دوسرا شخص موت کو دیکھے گا، وہ کہے گا جناب موت تو آ رہی ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، یہی زندگی ہے، لہذا ختم ہونے سے پہلے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، مزے کر لو جتنے کرنے ہیں، دوبارہ تو یہ زندگی ملنی نہیں۔ یہ فرق ہے۔ اللہ اکبر! گویا صرف موت کے تصور سے موت کو دیکھنے کا جو اینگل آف وین چینج ہو جاتا ہے، پرسیپشن چینج ہو جاتی ہے۔ ہم نے ہماری ایک بچی پی ایچ ڈی کر رہی ہے آج کل اس تصور موت پر، کہ جو کانسیپٹ آف ڈیتھ جو ہے نا، اس سے کیا زندگی پر فرق پڑتا ہے۔ اللہ اکبر! کفا بالموت واحدہ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت دیکھ لینا کافی ہے۔ آپ نے موت دیکھی، موت کے بعد ہم موت دیکھتے ہیں روز، نصیحت نہیں حاصل ہوتی۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے بل کانوا لا یرجون نشورا، اس آنکھ سے دیکھیں کہ یہ ختم ہونے والا ہے، اور یہ ختم ہوا، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اصل زندگی اس کی ابتدا اس موت کے بعد ہے۔ موت منتقلی ہے، موت اختتام نہیں ہے، یہ ٹرانسفر ہے، یہ انتقال ہے، یہاں سے منتقلی ہے اگلے جہان میں۔ اور پھر اصل زندگی وہ ہے جس نے یہ تصور کرنا ہے، اس نے اسی موت سے اور طرح کی نصیحت پکڑنی۔ اس کو تو فوراً فکر لگ جائے گی کہ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، میں جلدی جلدی اپنے معاملات درست کر لوں، کہیں کوئی اللہ کا حق میرے ذمے ہو جو میں نے ادا نہیں کیا، کہیں کوئی اللہ کے بندوں کا کوئی حق میرے ذمے ہو جو میں نے ادا نہیں کیا، فوراً ادا کروں تاکہ مرتے وقت مجھے کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اس کی نصیحت کا حال یہ ہے۔ اور جس شخص نے آخرت کا یقین نہیں رکھنا، جی اٹھنے کا، وہ بھی موت وہ بھی دیکھتا ہے، دہریے بھی دیکھتے ہیں، کافر بھی دیکھتے ہیں، سب موت مر رہے ہیں، بلکہ لوگ اپنی مرضی سے مرتے ہیں۔ اب تو وہ برطانیہ میں، یہ یورپ میں، جس ملک کی سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ حسرت کرتے ہیں جانے کی، سوئٹزرلینڈ، وہ ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں خودکشی جائز ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ خودکشی کے مراکز بنے ہوئے ہیں کہ اگر صرف مرنا ہے تو 400 یورو، اور اگر مرنے کے ساتھ تجہیز و تکفین بھی کرنی ہے تو پھر 700 یورو، مختلف قسم کے ریٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کیا مطلب؟ زندگی آپ نے جی لی، سب کچھ کر لیا، موج کر لی، اور جو حاصل کرنا تھا کر لیا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب مر جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے، زندگی یہ بیماری کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے خاتمہ کا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ بس یہ ختم ہو جائے گا۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، اور جس کو یہ یقین ہو کہ دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، بس وہی انسان کی زندگی ٹھیک کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا،
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے پھر اپنی زندگی کی تبدیلی اسی وقت اس نے اپنے دل کو خواہشات کی تکمیل سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کو جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا یقین، ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم ان میں سے بن جائیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.